کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافی چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ آج ہماری 29ویں ویڈیو ہے جو حروف تہجی ہی کے بارے میں ہے، البتہ یہ حروف تہجی قلم بانس کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے جو ہم ویڈیو بنایا کرتے تھے تو ایک ایک لفظ پہ تفصیلی باتیں کیا کرتے تھے، تو اس میں کوشش کرتا ہوں کہ 7 یا 8 یا اس طرح کچھ حروف اکٹھا لکھوں۔ اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ حروف تہجی ہی اصل ہے، باقی جو مرکبات ہے ان میں سے جو حروف تہجی ہوتے ہیں وہ وہی حروف تہجی ہے جو یہاں پر ہم بیان کر چکے ہیں۔ البتہ مرکبات میں جو حروف تہجی ہے تھوڑے سے قواعد اور تبدیلی کے ساتھ وہ الگ الگ قواعد ہیں ان کے لیے۔ تیسری بات، اکثر جو ہمارے ساتھی عبداللہ نام ہے میرے خیال میں اس کا، وہ خط نسخ کے بارے میں اصرار کرتے ہیں کہ جی وہ لکھا کرے، وہ شروع کرے، یہ کرے، وہ کرے۔ تو انشاءاللہ 3 یا 4 ویڈیوز کے بعد انشاءاللہ میں شروع کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا مصروف رہتا ہوں، آپ انتظار فرمائیے گا۔ دوسرا ہمارے ایک ساتھی عمران نام ہے میرے خیال میں، تو انہوں نے لام اور نون کے بارے میں پوچھا ہے کہ جی اس میں کوئی فرق بتا دیجیے۔ تو اس تختے میں کوشش کرتا ہوں کہ پچھلی جو باتیں میں نے کی ہے تو یہاں پر اس کا تکرار نہ کروں، بلکہ یہاں پر وہ باتیں بتا دوں کہ جو میرے ذہن میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈال دی ہے، اور نئی باتیں ہیں اور وہ آسان ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس وہ تفصیلی ویڈیوز کا موقع کسی کو نہیں مل رہا ہے تو یہ جو میں اکٹھے 5-5 6 حروف لکھتا ہوں ساتھ ساتھ، تو وہ دیکھا کرے، اور اس سے یعنی تقریباً گویا کہ 4 اور 10 جو حروف ہے وہ ایک ہی ویڈیوز میں نے جمع کی ہے، تو وہ کافی آسانی سے انشاءاللہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی میں شروع کرتا ہوں الف کے ساتھ۔ تو پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ الف تنکت ہے، تو یہاں پر میں دوبارہ نہیں بتا رہا ہوں، البتہ یہ ہے کہ ہم اس کے مراحل بیان کرتے تھے، اب یہاں پر مراحل نہیں بلکہ ایک ہی اسٹروک کے ساتھ اگر کوئی لکھنا سیکھ جاتا ہے تو یہاں پر میں ایک لچک کا بتا دیتا ہوں کہ لچک یہاں پر ایک قاعدہ ہے، اور لچک کیا ہے کہ اگر ایک ہی لفظ کو اس میں ہم ایسی حرکت اس کو دے دیں کہ پتہ نہ چلے، یعنی خفیف سی حرکت دے دے تو اس کو لچک کہہ دیتے ہیں۔ یہاں پر میں ادھر آ گیا، پھر یہاں پر سیدھا آ گیا، پھر یہاں پر آخر میں نے یہاں پر اس کو جھٹکا دیا، تو اس کو اس جھٹکے کو یعنی خفیف جو حرکت ہے اس کو ہم وہ بیان کرتے ہیں کہ جی اس کو لچک کہتے ہیں، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ الف آسان ہے۔ الف کے بعد مد کا نمبر ہے، ہم سب سے پہلے یہ میں نے خانہ بنایا ہے، اور یہاں پر ہم یہ خانہ کے لیے ایک ڈرائنگ بنا دیتے ہیں، ڈرائنگ کے طریقے پہ بنا رہا ہوں میں۔ بس قلم تھوڑا سا لمبا رکھے اور یہاں پر 2 قط کے بعد قلم کو نیچے یہاں پہ لگا دے، اور یہاں پہ اس کے بعد پھر اٹھائیں گے، اور جو ہی اٹھائیں گے تو یہاں پر قلم کا نچلا والا رخ اس طرف آ جائے گا، اور اس طرح آنے کے بعد تو پھر ایسا ہم معمولی سا اٹھا دیں گے۔ شاید پہلی مرتبہ یہ میں بات بتا رہا ہوں، اور جب یہ بتا دوں تو اس کے بعد قلم کا رخ اس طرح میں لے کے آ رہا ہوں، دیکھیے۔ تو یہاں پر ایک خانہ ہونا چاہیے، یہ جو سطر ہے ہم نے جو لکیر کھینچی ہے، اور یہاں پر یہ جو علاقہ ہے یہ کوہنی نما علاقہ یہ نظر آنا چاہیے، اور باقی جو ہم پہلے بتا چکے ہیں وہ یہ ہے، یہاں سے 1 قط ہے اور یہاں سے 1.25 قط ہے یا 1.5 قط ہے، اور باقی پیمائش پہلے ہم پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں، دوسری ویڈیو میں۔ تھوڑا سا یہ ترچھا رکھ دیں گے اور اس کے ساتھ دوسری لکیر لگا دیں گے، پھر یہاں پہ گہرائی کی طرف آ جائیں گے، یہ
اگر نہ بھی بنا دے تو پھر بھی بہتر ہے، لیکن اگر بنا دے تو اسی لکیر پہ آپ نے جانا ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ جو دندان ہے یہ اس پہ ہم زیادہ محنت کریں گے اور سب سے پہلے یہ بنا دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو بتا رہا ہوں پہلے نہیں بتایا، یہ ترچھا رکھیں گے اور یہ آخر تک ترچھا لے آئیں گے، اور یہ سمجھے کہ دوسرا مرحلہ ہے۔ وہاں پر ہم نے 4 مرحلے بتا دیے تھے، یہاں پر ہم لے کے آئیں گے قلم، اور یہ دوبارہ اس کو واضح کر دیں گے۔ یہ جو کونا ہے قلم یہاں سے آخر تک ترچھا ہے۔ پہلے ہم بتاتے تھے کہ یہاں سے یہاں تک ترچھا ہے اور قلم کا رخ اس طرف ہے، اور آہستہ آہستہ قلم رخ مڑتا تھا اور یہاں پہ پھر مکمل بنتا تھا۔ یہاں کیا طریقہ ہے، میں نے یہاں پہ تھوڑا سا سٹاپ لیا اور سٹاپ کے بعد پھر یہاں پہ قلم اٹھایا اور یہاں پہ لے آیا، اور یہاں پر بس وہی طریقہ ہے، پرانا طریقہ۔ نقطہ کہاں رکھنا ہے وہ پہلے نہیں بتایا، لیکن آخر جو ویڈیوز تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس کا طریقہ ہے کہ وسط میں رکھیں اور سلیب بنا دیں۔ سلیب میں پھر یہ طریقہ ہے کہ یہ جو کونا ہے اس پہ اوپر والا، پھر اس کے بعد دوسرا، اور خانہ یہاں پہ بنانا ہے، یہاں درمیان میں نہیں بلکہ شروع میں تھوڑا سا یہاں پر اوپر قد پہ تھوڑا سا دباؤ ڈالنا ہے اس طرح، اور پھر یہاں پہ پھر اس کو نکالنا ہے، سیدھا کرنا ہے، اور بس۔ تو یہ ہر طرف سے یہ نقطہ سیدھا ہے، اور قلم میں نے لمبا پکڑا ہے اور سادہ سادہ پکڑا ہے، اس طرح نہیں بلکہ اس طرح پکڑا ہے۔ یہاں پہ دباؤ ہے، پورا نقطہ گول نہیں ہے، البتہ یہاں پہ تھوڑا سا یہاں باہر کی طرف سے گول ہے اور یہاں پر تھوڑا سا کم گول ہے۔ یہاں پہ بھی نقطہ یہ جو دندان ہے، سب سے پہلے دندان بنا دیں گے، اور اس کے لیے قلم تھوڑا سا معمولی سادہ رکھیں گے، تھوڑا سا ٹیڑھا، یہاں سے پھر نصف اور یہاں سے پھر ڈلوان میں آ جائیں گے، اور یہ علاقہ اس کے ساتھ برابر کر دیں گے اس کے ساتھ۔ اس میں بھی یہ طریقہ ہے کہ یہاں پہ لے کے آئیں گے اور قلم ترچھا ہے، آخر تک ترچھا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا اٹھے گا، اور پھر یہ باہر کی طرف سے جو نوک ہے یہ، اور تھوڑا سا اس کو ہم اوپر لے کے جائیں گے، یہ سا اوپر اور یہ تھوڑا سا اندر نیچے۔ وہی سلیب کے طریقے پہ ہم اس کے نقطے بنا دیں گے، یہاں پہ اور یہاں پہ بالکل وسط میں، یہاں پہ نقطہ اور یہاں پہ، اور وہی طریقہ ہے کہ اس پہ اوپر والا نوک رکھ دیں گے اور یہاں پہ یہ رکھ دیں گے، اور پھر یہ نقطہ بن گیا، سیدھا ہے، بالکل سیدھا۔ اس طرح یہ دوسرا نقطہ ہے، اس میں اگر تار لگا دیا جائے تو تار یہاں سے بھی گزارا جا سکتا ہے، اور یہاں پر یہ بھی اس کے ساتھ سیدھا ہے۔ ہاں، یہ ضرور بتا دوں گا کہ الف اور با کے درمیان یہاں ایک قد کا فاصلہ ہے، اور پھر الف سے مد کا جو فاصلہ ہے بالکل اوپر ہائٹ میں ہے، اور یہ سطر اول پر اس کا آغاز ہے اور سطر اول ہی کے نیچے اس کا اختتام ہے۔ تو یہاں پر با، پھر دوسری جو با ہے یہ بالکل لمبی با کے وسط میں رکھ دیتے ہیں، 3 قط یہاں سے اور 3 قط یہاں سے، اور پھر یہ 2 قط میں اس کو رکھ دیتے ہیں، اور اس کی پیمائش پہلے بتا چکے کہ 5 قط ہے اور یہ 11 قط ہے۔ اس کے بعد جیم ہے، اور جیم جو ہے با سے تقریباً 1 قط کے فاصلے پہ یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور جیم کا جو سرا ہے وہ 1.5 قط کا ہے۔ تو یہاں سے ہم جیم کے سرے کا آغاز کرتے ہیں، قلم کو تھوڑا سا ترچھا رکھ دیتے ہیں، اور آدھا نیچے اور آدھا اوپر، بس یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد معمولی سا اس کا یہ علاقہ گول ہے، اور یہاں پر سیدھا ادھر آ جاتے ہیں، اور پھر یہی جو لکیر ہے یہ اوپر والی سے ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کم استعمال کر لیں، یہاں سے گولائی میں آ جاتے ہیں آگے،
پھر اس کے بعد یہ چھت ہے، پھر اس کے بعد یہ گردن ہے. تو یہاں پہ جو ہم فاصلہ بنا دیا ہم نے، تو یہاں پہ پہنچ گئے. تو یہ اس کا پہلا اور عمل ہرا، یعنی بطخ نما جو شکل ہم پہلے بتا چکے، اس کو ہم فل کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ والا طریقہ ہے، یہ والا طریقہ ہے. اگر کسی کو آسانی ہو اور وہ پریکٹس کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ قلم رکھے اور دور سے قلم لمبا کر کے اور یہ دائرہ بنا دیا یہاں پہ پرکار کے طریقے پہ. یہاں پہ جب آ گئے تو اس کے بعد اس کا پہلا والا حصہ یعنی بطخ نما حصہ مکمل ہوا. ساڑھے 3 قد. یہاں یعنی الٹے ہاتھ سے جو غنے بنتے ہیں تو وہ تقریباً 3.5 قد بنتے ہیں، اور ان میں سے ایک عین ہے اور ایک جیم ہے. البتہ سیدھے ہاتھ سے جو غنے بنتے ہیں تو وہ 3.25 ہے یا کے علاوہ، کیونکہ یا کا جو غنہ ہے وہ 3 قد ہے مکمل. تو یہاں پہ جو نقطہ میں بتانے لگا ہوں وہ اس کا یہ ہے کہ یہاں سے میں اس کو گرا دوں گا، یہاں نہیں پہنچوں گا. ایک نقطہ یہ ہے، نیا نقطہ جو میں بتانے لگا ہوں، یہاں سے اس کا میں جلدی موڑنا شروع کر دوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ نہیں آ جاؤں گا، بلکہ یہاں پہ میں کوشش کر دوں گا کہ یہاں پہ ہم آ جائیں اور جلدی اس کو موڑ دیں. پھر یہاں پہ جب پہنچیں گے تو یہاں پہ نیچے اور نہیں جائیں گے، بلکہ یہاں پہ تھوڑا سا اس کو اوپر لے کے جائیں گے اور یہاں سے اس کو کھول دیں گے. تو نئی بات اس میں یہ آ گئی کہ یہاں سے جلدی موڑ کاٹ دیں گے اور پھر یہاں سے باہر نہیں نکال دیں گے، بلکہ خود بخود یہ حصہ باہر نکل جائے گا، اور وہ بھی تھوڑا سا نکل جائے گا، تقریباً قد کا چوتھائی حصے سے بھی کم. اب یہاں پر میں سب سے پہلے اس کے لیے نشانی لگا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو، اور پھر اس کے بعد اسی سے میں موڑ کاٹ دیتا ہوں. اگر یہاں پہ لے کے آئیں گے تو پھر یہ جو جیم کا ہے تو پھر پورا جیم لمبوترا لگتا ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ بیس بھی ہے تو یہ لمبوترا لگتا ہے، انڈے کی طرح نہیں لگتا ہے. اور یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں ایک قط اور پھر دوسرے قط کے بعد لگتا ہے، اور تیسرے کے بعد یہ پھر ہوا میں ہوتا ہے، پینڈنگ ہوتا ہے. یہاں پہلے یہ بتا دوں، یہاں کھول دیا. پھر اس کے بعد قلم کو میں تھوڑا سا پتلا بنا دیتا ہوں، اس طرح دھارا سے پھر اس کو ٹچ کرتا ہوں. پھر اس کے بعد یہ علاقہ جو ہے بیس بھی شکل تو پہلے ہم کہہ چکے ہیں. یہاں سے 2 قط، اور وہی طریقہ ہے سلیب کا. یہاں پہ اس کے ساتھ ہم قلم ترچھا رکھیں گے سیدھا طریقے سے، اور یہاں پہ دباؤ ڈال دیں گے شروع میں، اور تھوڑا سا یہاں پہ باہر نکال دیں گے، اور پھر اس کے بعد سیدھا بنا دیں گے. خود بخود یہ بن جائے گا، اوپر والا حصہ نیچے کے برابر ہو جائے گا. یہاں سے بھی 1 قط، یہاں سے بھی 1 قط، اور یہاں سے بھی 1 قط. یہ سب کچھ اس طرح نظر آ جائے گا. اب ہم دال شروع کرتے ہیں. ہم نے اس کے لیے پیمائش بنا دی ہے، آپ پہلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر اختصاراً جو مجھ سے کچھ چیزیں رہ گئی تھی، تھوڑا سا قلم میں ترچھا رکھ دوں گا، اور یہاں پر اس کا تھوڑا سا یہ دوسرا جو ہے چھوٹی، اور پھر اس کے بعد میں نیچے آنا شروع کر دوں گا. تو نئی بات جو ہے، یہ جو لائن ہے یعنی دال کا حصہ، اس لکیر سے میں نے تھوڑا سا نیچے اس کو کھینچا ہے. پھر اس کے بعد یہ ٹچنگ ہے، اور اس کے بعد جا کے یہ اس لکیر کے ساتھ آخری جو حصہ ہے اس کے ساتھ میں نے لگانے کی کوشش کی ہے. نئی بات ہے انشاءاللہ. باقی وہی پیمائش ہے، وہی طریقے ہے. را جو ہے بتا دیا پہلے سے،
البتہ یہاں پر نیا قاعدہ جو ہے قلم کو میں پورا استعمال کرتا ہوں، اور جو ہی یہاں پہ اس کے قریب آ جائے گا اس کا قط کا حصہ، تو اس کے بعد میں قلم کا نوک اوپر اٹھا دوں گا، یعنی پورا قلم اٹھا دوں گا اور اوپر والا نوک استعمال کر دوں گا، اور سیدھ وہی ہوگی. یہ دیکھیں پورا قلم استعمال کرتا ہوں اور پھر یہاں پر نوک استعمال کرتا ہوں. بس یہ باقی وہی پیمائش ہے کہ 1.5 قط ہے اور یہاں سے 2.5 قط ہے، اور باہر سے یہاں سے 1.5 اور یہاں سے پورا قط. یہاں بھی وہی طریقہ ہے جو یہاں کا تھا، تھوڑا سا یہاں پر بھی ایک اضافی موٹا موڑ ہونا چاہیے اس میں، اور پھر اس کے بعد یہ لکیر جو ہے ہم نے کراس کرنی ہے. جب ہم لکیر کراس کر دیں گے تو یہ اس کے بعد یہ جو آخری حصہ ہے یہاں پہ اس کو لے کے آئیں گے، اور تھوڑا سا یہ جو دال ہے ہم اس کو موٹا بنا دیں گے. یہ دال موٹی ہے تھوڑی سی، اور اس کے بعد یہ جو کونا نظر آتا تھا اس کو ہم نے گول بنا دیا. اس کے بعد یہ دوسری راہ جو ہے وہ یہاں پہ بھی طریقہ یہ ہے کہ اس لکیر کے ہم جس کو پار کر دیں گے، اس کے بعد نوک قلم پورا اٹھا دیں گے اور اس کے بعد یہ استعمال کر دیں گے، اور یہاں پہ اس کو اس طرح لگے جائیں گے. یہ راہ مکمل ہوگی. یہاں پہ اس کو مکمل بنا دیں گے. سین اس راہ کے سیدھ کے برابر ہے. یہاں پر بھی بتاتا چلوں کہ دال اور جیم کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ بھی تقریباً نصف سے کم ہے، اور یہ با اور دال تو نیچے سے بالکل اندر ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے. یہاں پر البتہ 1 قط کا فاصلہ ہے. یہاں پر یہ جو فاصلہ ہے یہ 1.5 قط کا فاصلہ ہے. البتہ پورا جو سرا ہے وہ پھر 2 یا 2.25 ہے. اس کی سیدھ میں ہم 1 قط کے نیچے اس طرح دندان بنا دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بنا دیں گے، اور باہر سے پھر گول کر دیں گے. اندر سے بھی پھر یہ گول کر دیں گے اور یہاں پر نیچے آ جائیں گے. نئی جو بات بتانے لگا ہوں وہ اس کا یہ والا حصہ جو ہے بالکل مختصر ہے اس طرح ہے، اور پھر یہ جو حصہ ہے یہ سمجھو کہ سیدھا ہے، البتہ باہر سے تھوڑا سا گول ہے. اس کو میں تھوڑا سا موٹا کر دیتا ہوں. یہ باہر سے یہاں سے اس طرح تھوڑا سا خم ہے اس میں. یہ نئی بات آ گئی بیچ میں. یہ مختصر ہے، چھوٹا سا ہے، اور یہ اندر سے سیدھی لکیر ہے اور باہر سے تھوڑی سی گول ہے. اور پھر وہی طریقہ ہے جو پہلے ہم کرتے تھے 3.25. اس طرف سے جو غنے 3.25 ہے، اور اگر الٹی طرف سے ہے تو پھر وہ 3.5 ہے، جیسے جیم اور عین کا. یہاں پہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر بھی یہ شارٹ کٹ آ جائے گا یہ غنہ، اور باہر سے تو ہم پہلے پیمائش کر چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے ہم شروع کر دیں گے. یہاں سے اور دوسری بات یہاں پہ جب ہم باہر جائیں گے یہاں سے کھول دیں گے اور قلم کو پھر یہاں سے تھوڑا سا دور کر دیں گے، اور یہاں پر قلم یعنی لفظ جو ہے یہاں سے بالکل پتلا بنا دیں گے. پتلا بھی بنا دیں گے اور سیدھا بھی کر دیں گے. اندر سے معمولی سا پتلا سا ہے اور گول بھی ہے، اور باہر سے تھوڑا سا سیدھا لگ رہا ہے. یہاں سے اس طرح یہ نصف قط اور یہ پورا قط اور یہ پورا قط ہے، اور اس طرح اس میں بھی نزول ہے. جس طرح اوپر سے نزول ہے تو یہاں پر بھی نزول ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے.